وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 19، درس کا نمبر 1967. آج کا موضوع: کیا ہم نے صرف دنیاوی مفاد کو مقصود حیات بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا. وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں، اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے
تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 19، لفظی ترجمہ اشحۃ علیکم، تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، جب خطرے کا وقت آ جاتا ہے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں۔ تدور اعینہم کالذی یخشی علیہ من الموت، جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، لیکن جب خطرہ گزر جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو یہی لوگ فائدوں کی حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں، اور اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ سامعین کرام، سورہ احزاب ہے، اور مضامین اس وقت جو مضامین میں نے آیت پڑھی ہے یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ منافق وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ ہمارے دل، دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یقین۔ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمارا ظاہر پر یقین ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں یہ غافل ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے آخرت کے بارے میں۔ تو دیکھیں یعنی مدنی صورت ہے یہ، 5 نبوی 5 ہجری اس کا شان نزول ہے۔ غزوہ احزاب کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب جب اس سے پہلے غزوہ احد تھا، غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا، 300 مسلمانوں کو لے کر چلا گیا۔ یہ مسلمان نام کے تھے ہماری طرح، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو صحابہ کرام، دیکھیں صحابی کی جو تعریف ہے وہ تو یعنی ایمان کی حالت میں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو وہ صحابی کہلائے گا ایمان کی حالت میں، لیکن یہ تو صحابہ کرام کہلانے کے مستحق بھی نہیں تھے، صحابی ایمان کی حالت میں۔ اولئک لم یؤمنوا، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ، ان کا تو ایمان ہے ہی نہیں، یہ تو ایمان لائے نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اپنے ایمان کا مدینے کے منافقوں کے ساتھ تھوڑا تقابل کریں۔ ہمارا یقین ہے دنیا پر، ظاہر پر، ہماری زندگی اور موت ظاہر کے لیے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ صرف زبانی کلامی ہے، وہ مردم شماری والے مسلمان ہیں ہم، یعنی پیدائشی طور پر ایک نام ہمیں دے دیا گیا ہے، جیسا کہ آج کا ہندو اپنے مذہب سے واقف نہیں ہے، آج کا عیسائی اپنے مذہب سے واقف نہیں ہے، بس جو ان کو کہہ دیا گیا ہے بس ہم عیسائی ہیں تو عیسائی ہیں۔ دیکھیں ہمارے مردان میں بہت سے عیسائی ہیں،
ان کو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ عیسائی اس لیے ہیں کہ وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے یعنی مردان میں ہندو ہیں اور مجھ سے چھوٹی عمر کے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، تو وہ صرف اس لیے ہندو ہیں کہ وہ ہندو ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہم صرف مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ کو، ورنہ نہ ہمارے ماں باپ کو معلوم تھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ تھے، بزرگ مطلب جو نسلی طور پہ، وہ بزرگ نہیں جو دین کے کوئی وہ تھے، نہیں وہ نہیں، بزرگ مطلب جو ہم سے بڑے تھے، جو ہمارے خاندان میں ہم سے بڑے تھے، وہ بھی ظاہردار تھے، دنیا دار تھے، اور یہ مسئلہ صدیوں سے آ رہا ہے کہ ہمارا دل سے ایمان نہیں ہے، ورنہ یہ حالت آج مسلمان کی نہ ہوتی۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، مومن جو ہے وہ حزب اللہ میں ہوتا ہے، وہ حزب اللہ میں اللہ کا لشکری ہوتا ہے، اللہ کے لشکر میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ کا لشکر غالب ہوتا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں، مغالطے میں نہ پڑیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، ہمارا تو ایمان ہے ہی نہیں، خیر کس چیز کی منائیں گے؟ ہم تو دیکھیں محض دنیا دار لوگ ہیں۔ یہاں یہ آیت جو ہے بڑی خطرناک وہ ہے، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم۔ یہ آیات مدینے کے وہ منافق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احزاب میں شامل تھے، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا، اب یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یا آپ یا کوئی بھی، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کلمہ گو کو، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اس پر کوئی بھی فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس کو نہ ہم کافر کہہ سکتے ہیں، نہ منافق، نہ مشرک، کوئی بھی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ فتویٰ لگانے والا مفتی اللہ ہے، جو دلوں کے بھید، ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، لیکن ہمارے دلوں کی کیفیت ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے کسی پر بھی، سب کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ہمارا جو ایمان ہے، وہ ہمارا یقین ہے، وہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارے اعمال سے جو ہمارا وہ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے پرستار ہیں، باطن کے نہیں ہیں پرستار۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم جو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ برائے نام طور پہ کر رہے ہیں، یعنی دین، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دین کو بنا سوچے سمجھے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بڑھئی ہے، ترکھان ہے، کچھ لکڑیاں پڑی ہیں، یعنی آپ اسے دیہاڑی پہ بلاتے ہیں، دیہاڑی کے لیے، یعنی ڈیلی ویجز ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کو لکڑیاں دے دیتے ہیں، کیلیں، تختے، لکڑیاں، سارا سامان دے دیتے ہیں، لیکن وہ آپ سے یہ پوچھتا نہیں ہے کہ بنانا کیا ہے، میز بنانی ہے، کرسی بنانی ہے، پلنگ بنانا ہے۔ بس وہ کبھی ایک لکڑی کو دوسرے، اب وہ اس لکڑیوں سے کھیل رہا ہے، جو سامان ہے، جو ضروری اور قیمتی سامان ہے، اس سے کھیل رہا ہے۔ کبھی ایک لکڑی کو دوسرے سے جوڑے گا، کبھی اس سے علیحدہ کرے گا، کوئی شکل بنا لے گا، کوئی خاص مقصد تو نہیں ہے اس کا۔ بڑھئی، کارپینٹر، انگلش آتی ہے کارپینٹر، اس کو اب بہت ساری لکڑیاں دے دیتے ہیں، کیلیں، وہ اوزار اپنے لے آتا ہے، آرا مشینیں، کبھی ایک لکڑی کو چیر رہا ہے، کبھی دوسرے کو چیر رہا ہے، کبھی ایک کو ٹھوک رہا ہے، کبھی دوسرے، بس بے ترتیب سی، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ نہ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے،
آپ مجھے بتائیں کہ دن بھر وہ کام کرے گا، 8 گھنٹے بعد جب تو وہ آپ جب آتے ہیں تو وہ اس نے تو کباڑا کر دیا ہوتا ہے، سارا میٹیریل ضائع کر دیا ہوتا ہے اس نے. جب آپ چیکنگ کے لیے آتے ہیں تو اب وہ دیہڑی کس چیز کی لے گا؟ اس نے تو آپ کا جو سرمایہ تھا، مثال کے طور پہ آپ نے 50,000 روپے کا سامان اس کو لا کے دیا اور چلیں لگا لیں 3 دن کا ٹائم دیا کہ بھئی 3 دن ہے اور تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے کام کرنا ہے. وہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا پہلو یہ پوچھتا نہیں ہے. اس کے ذہن میں کچھ ہے، میں یہ کروں گا، وہ کر لوں گا، یہ کروں گا، وہ کر لوں گا. 3 دن بعد جب آپ آتے ہیں اسے کام چیک کرنے کے لیے، اس نے تو ریٹ لگا دی ہے سارے سامان کی. کیا کائے کی مزدوری؟ فَأَحْبَتَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ کی میں بات کر رہا ہوں. کائے کی مزدوری؟ ہم جو دیکھیں دین کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، کلیئر بات ہے. یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو، اے داعی قرآن، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور انہوں نے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے. وہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا او کما قال. ایسی آیت ہے، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو ان لوگوں سے کیا، ہم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. دین کو تو دیکھیں، میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، دین کو تو ہم جانتے تک نہیں ہے. دین ہے کیا چیز؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن تو اللہ کا راستہ بتاتا ہے. آپ جس کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے. ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے سورہ مزمل کی، بڑی کام کی ہے. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام، یہ میرا طریقہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کی منزل اللہ ہو، فمن شاء، اب جس کا جی چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے. ہم لوگ اللہ دیکھیں، یہ بالکل کلیئر باتیں ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں. ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا کے راستوں پر رواں دواں ہیں. دنیا اور دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تو مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے، بڑا ہی گمبھیر ہے. اور ہم لوگ جو ہیں اپنے اعمال کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، آیت نمبر 19 کی میں بات کر رہا ہوں. اولئک لم یؤمنوا، یہ مومنوں وہاں کے، یعنی وہ مومن 5 وقت نمازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن یہ شاعر ہے میرے خیال سے حسان بن ثابت کا ہے. اور وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور آپ جیسا حسین، وَأَجْمَلَ، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. آپ ہر عیب سے بالا ہیں. گویا کہ اللہ نے آپ کو جیسے چاہا بنا لیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
وہ ہستی موجود ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جو کہ اللہ کا نور ہے، جس کی روح جو ہے اللہ کا نور ہے، تو وہ ہستی موجود ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس وقت قتال کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں قتال کے لیے نکلے ہوئے، جنگ کے لیے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک لم یؤمنوا، تو ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ہی ضائع کر دیے، اور کانا ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک بات، یہ اسی آیت کے تناظر میں آپ کو میں بات کروں، اب تھوڑا سا میں ترجمہ میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر میں اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے آپ کو کوئی بات کروں گا۔ اب ان کے بارے میں اس سے پہلے بھی وہ مضمون گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، وہی منافقوں کا مضمون ہے، وہی تسلسل ہے۔ اشحۃ علیکم، یہ برائے نام مسلمان تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے۔ آج مومنوں کا دیکھیں، ہم فاسقوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ترجمہ پڑھ دوں آپ کو تھوڑا سا، ایک دفعہ پھر میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، جب خطرہ کا وقت آتا ہے تو تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو خطرے کا وقت آتا ہے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو، یعنی اتنی گھبراہٹ اور اتنی وہ۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، لیکن جب خطرہ گزر جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو یہی لوگ فائدوں کی حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے تو ہمارے کام جو ہیں وہ ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ اس وقت آج کا مسلمان نفس و شیطان کا پیروکار ہے، اس کا حقیقی معبود، یعنی اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے نفسانی خواہشات کو، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ اچھا، ایمان کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، یقین کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، دین اسلام کیوں آیا ہے ہمیں نہیں معلوم، قرآن کیوں نازل ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کی صفات الوہیت اس کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی چیز جو ہمیں معلوم ہو حقیقی طور پہ کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھیں بالکل کلیئر بات ہے، ہماری منزل واضح ہے، دنیا۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، سارا دنیا داری کا ماحول ہے، آخرت پر ایمان تو بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ایک ذرہ یقین نہیں ہے کہ آخرت قائم ہوگی، قیامت ہوگی، دوبارہ زندگی ہوگی،
عذاب قبر یا ثواب قبر پر بھی یقین نہیں ہے، اور تو اور اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بہرحال دیکھیں یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، آپ کو میں بتا دوں بہت زیادہ بگڑا ہوا مسئلہ ہے۔ تو ہم جو ہے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ یہ حال ہمارا بیان ہو رہا ہے۔ اشحۃً علیکم، آج کل تو بات یہ ہے کہ وہ مومن ہیں بھی نہیں، اگر کوئی ہیں کہیں بھی کوئی مومن ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیتے، لوگ بخیل ہیں۔ یعنی مومنوں کی امداد کرنی چاہیے ہر طریقے سے، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن لوگ ان کا ساتھ دینے میں بہت بخیل ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے، ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو مساجد کے ائمہ ہیں ان کی کیا قدر ہے، کیا حیثیت ہے۔ ایک چپڑاسی سے کم اس کی تنخواہ ہوتی ہے تقریباً، کم از کم تنخواہ ہم رکھتے ہیں مسجد کے امام کی، مسجد کے خادم کی، نہ ان کی کوئی رہائش کا پروگرام ہے، نہ ان کا کوئی میڈیکل ہے، بس وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات مطلب بہت بری صورتحال ہو جاتی ہے، علاج کے پیسے نہیں ہوتے ائمہ کے پاس، اور جو نائب امام ہیں یا جو مؤذن ہیں کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ میں ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے عالم کی اور پھر خاص طور پہ عالم ربانی کی ہمارے نہ ان کی تلاش ہے نہ ان کی قدر ہے۔ اور عام طور پہ دیکھیں، میرے شیخ تھے شیخ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ساری زندگی میرے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو یعنی تمام جوانی میں نے ان کے ساتھ گزاری الحمدللہ، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ ان کے اخراجات بھی، اپنے اخراجات کے سلسلے میں بھی انہوں نے بڑی یعنی تنگی ترشی کے ساتھ وقت گزارا۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ تو اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، لیکن جو لوگ ان کا ساتھ تھے وہ انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا جیسا کہ دینا چاہیے تھا۔ سخت بخیل، تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے۔ جب مشکل کا وقت آتا ہے تو تم سے یہ پھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تدعو فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے کہ غشی کے دورے ان پہ پڑ رہے، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ یہ منافق کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن جب فائدوں کا وقت آ جائے تو آگے آگے بڑھ کے پھر وہ پیش ہوتے ہیں۔ ہاں، اشحۃً علی الخیر، فائدوں کے حریص، اشحۃً علی الخیر، بس فائدوں کے پیچھے، فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، اور فائدہ نہ ہو تو پھر یعنی تاثرات بدل جاتے ہیں چہرے کے۔ اولئک لم یؤمنوا، وجہ کیا ہے، ایسا رویہ کیوں ہے، کیوں مشکل کے وقت ان پہ یعنی غشی طاری ہونے لگتی ہے اور یہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے نا سر، اولئک لم یؤمنوا، ان کا ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ آج کا مسلمان ہے برائے نام، آپ دیکھ لیں اس میں، دیکھیں
کوئی خاص وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے اعمال سے کھلے طور پر پتہ لگتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں، کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے ہمارے، یعنی ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہے، اس سے یعنی زبان حال سے ہم چیخ چیخ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور منزل نہیں ہے سوائے دنیا کی، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، اور اگر کچھ ہے تو یہی دولت، عزت، شہرت۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ یعنی بہت آسان ہے یہ ساری بات۔ بہرحال دیکھ لیں، بہتر کوئی فیصلہ کریں اپنے بارے میں۔ یہ دیکھیں، ہم ایک غافلوں کا گروہ ہے، آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، یہ سب امت جو ہے یہ سوئی ہوئی ہے اور جاگی آخرت سے سو رہے ہیں، دنیا کے لیے جاگے ہوئے ہیں، میرا مفاد، ہائے میرا مفاد، ہائے میرا مفاد۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشحۃ علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔